قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ان نصوص میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ذکر ہوئی ہیں. ایک ہے صفت وجہ کو معنی چہرہ، جو کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت ہے اور ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا چہرہ حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. چہرہ کیسا ہے اللہ عالم، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن جیسا اللہ کے لائق ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کا چہرہ کمال کا چہرہ، کیونکہ ہر صفت میں کمال ہے. اس کی تمام صفات نقص اور عیب سے پاک ہے. یہاں صفت وجہ کا اس بات ہے، جس اللہ تعالیٰ کا فرمان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو کہ ذو الجلال ہے، یعنی عظمت والا ہے، والاکرام، اور اکرام والا. اکرام سے مراد احسان کرنے والا، عزت دینے والا، اپنے نبیوں کو، صالحین کو، شہداء، علماء اور متقین کو اکرام. تو عظمت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اور اکرام والا بھی. یہاں بالکل واضح طور پر وجہ ان کا لفظ ہے، اور وجہ ان کا معنی چہرہ. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت اور حق ہے. ملحدین یہاں بھی تعویلیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجہ کو نہیں مانتے، چہرے کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ چہرہ تو مخلوق کا بھی ہے، چہرہ تو مخلوق کا بھی ہے. یہ تشبہ کو مستلزم ہے، تشبیہ لازم آ رہی. اللہ کے بند تشبیہ کیسے لازم آ رہی؟ تشبیہ تب بنے گی جب کہا جائے کہ وجہ کا وجوہ ہے نا، کہ اس کا چہرہ ہمارے چہروں جیسا، تب تشبیہ بنے گی نا. یہ تو ہے ہی نہیں. مخلوق کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسا مخلوق کے لائق. طرح طرح کی مخلوقات ہیں، آپس میں چہرے ان کے نہیں ملتے. انسان کا چہرہ اور جناب بکری کا چہرہ، کتے کا چہرہ، شیر کا چہرہ آپس میں نہیں ملتے. تو مخلوق کا چہرہ خالق سے کیسے ملے؟ یہ تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ اور بات یہ ہے کہ مخلوق کا چہرہ کیسا جیسا مخلوقات کے لائق ہے، اور خالق کا کیسا جیسا خالق کے لائق. اس کی ہر صفت کمال کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کوئی تعویل نہیں. اچھا آیت کریمہ دوبارہ پڑھیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. اگر چہرے سے مراد ذات ہے تو ترجمہ کرو پھر. یہ وجہ مضاف ہے رب کی طرف، رب کی ذات. یعنی ذات کی طرف مضاف ہو سکتی؟ کوئی عقل مانتے اس کو؟ یعنی وجہ کا معنی اگر ذات ہے تو کیا کریں گے؟ یعنی ذات، پھر آگے رب کی ذات، تو ذات کی اضافت ذات کی طرف. کوئی قاعدہ اس کو مانتے؟ نبی علیہ السلام کی ایک دعا معروف ہے، آپ فرماتے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم. وبوجہہ کی واو عاطفہ ہے. عاطفہ جب حرف عطف آتا ہے، ایک معطوف ہوگا ایک معطوف علیہ ہوگا. یہاں وبوجہہ الکریم معطوف ہے، اور اس کا عطف باللہ العظیم پر ہے. اور معطوف اور معطوف علیہ ان میں مغایرت ضروری ہے، دونوں کا الگ ہونا ضروری، دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے. تو پیچھے ذات تو ذکر ہے، اعوذ باللہ العظیم، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں. وبوجہہ الکریم، اور اس کے چہرے کی پناہ جو بڑا باعزت اور کریم چہرہ ہے. یہ مغایرت کو مستلزم ہے عطف جو ہے. تو اس لیے چہرے وجہ کا معنی ذات کرنا، یہ ان دلائل سے بھی منقود اور اس کو ٹوٹ رہا یہ عقیدہ. یہ اور پھر چہرے کی پناہ، اگر چہرہ اللہ کا چہرہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے تو چہرے کی پناہ میں آنا یقیناً یہ ایک شرک ہوگا. تو یہ تمام
ادلہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ رب العزت کا چہرہ وجہ اس کی صفت ہے، جیسے اس کی ذات اور شان کے لائق ہے، اور تشبیہ سے پاک ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ وقولہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی سوائے اس کے چہرے کے۔ یہاں بھی صفت وجہ کا اس بات ہے کہ اللہ کا چہرہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیسا چہرہ ہے؟ جیسا اس کے لائق، ہماری طرح ہے نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء۔ وقولہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اب ایک صفت ختم ہوگی چہرے والی، یعنی چہرے کے اس بات کے لیے دو نصوص آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کا چہرہ حق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے مزید کہ قیامت کے دن اہل جنت اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اور اگر چہرہ ثابت نہیں ہے تو کس چیز کا دیدار ہوگا؟ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے بحمدللہ، کسی تعویل اور کسی تعطیل اور کسی تعریف کے بغیر ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آگے جو نصوص ہیں ان میں اللہ رب العزت کی ایک اور صفت کا ذکر ہے، اور صفت ید، ہاتھ۔ فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یعنی یہ خطاب ہے ابلیس سے، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ آدم کون ہے؟ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ید، کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دو ہیں، اور یہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسا اس کے لائق ہے، شایان شان ہے۔ لوگ نہیں مانتے، ملحدین نہیں مانتے، متأولین نہیں مانتے کہ ہاتھ تو مخلوق کا بھی ہے۔ تشبیہ لازم آئی، یہ تشبیہ کا خناس کہاں سے آ گیا؟ میں کہتا ہوں کہ مخلوق کے ہاتھ آپس میں نہیں ملتے، تشبیہ نہیں بنتی۔ انسان کا ہاتھ، چونٹی کا ہاتھ، ہاتھی کا ہاتھ، کوئی تشبیہ ہے؟ کوئی؟ ساری مخلوقات ہیں۔ تو مخلوقات کی آپس میں تشبیہ نہیں ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں تشبیہ نہیں ہے، فرق ہے۔ اور کوئی فرق نہ ہو، یہ جو پورے ہیں اور پوروں میں جو لکیریں ہیں، ہر انسان کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن تمہیں یہ شک ہے کہ ہم تمہیں جمع نہیں کریں گے، تمہیں جمع کریں گے اور بالکل ویسا ہی بنائیں گے، ہاتھ بھی ویسے ہی ہوں گے، ہاتھوں کے پورے بھی ویسے ہی ہوں گے، اور پوروں کے نشانات بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، تو تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا انکار، تشبیہ کہاں سے آ گئی؟ تشبیہ تب بنتی جب کہا جائے کہ یدہ کایدینا، کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں جیسے۔ یہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، ہمارے سامنے یہ مضبوط قاعدہ موجود ہے، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے، تو اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسا ہے؟ جیسا اس کی ذات اور شان کے لائق ہے۔ کیا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء۔ تو پھر جب ہاتھ صفت ید آ گئی تو اس کا کیا معنی کرو گے؟ اس کا معنی قدرت، اس کا معنی قوت، یہ تعویل۔ اس تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی نصوص ہیں ان کا اصل جو معنی ہے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ قرآن عربیہ، ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں عربی میں، یہ خبر دینے کی ضرورت نہیں۔ خبر دینے میں ایک نقطہ ہے، اور نقطہ یہ کہ جب یہ قرآن لغت عرب میں ہے تو ہر لفظ کا معنی وہی معتبر ہوگا جو لغت عرب میں اس کا معنی موجود ہے۔ اب یدن، عربی لغت کیا کہتے ہیں؟ یدن کا معنی کیا ہے؟ کوئی ہے اس میں اشکال؟ کوئی؟ لغت عرب کہتی ہے یدن کا معنی ہاتھ ہے۔ اب قدرت کہو یا طاقت کہو، یہ یدن کا معنی نہیں ہے، یہ تعویل ہے۔ تو تعویل کا قرینہ پیش کرو، یہ قرینہ تشبیہ کا ہے، یہ ہاتھ ہمارا بھی ہے۔ تشبیہ تو تب بنے گی جب کہا جائے کہ اس کا ہاتھ مخلوق جیسا ہے۔ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ عقیدہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا تم نے کیا معنی کیا؟ یہ ہم نے معنی کیا قوت، قدرت۔ تو کیا مخلوق میں قدرت نہیں ہے؟ مخلوق میں قوت نہیں ہے؟ آپ سب بیٹھے ان قوت سے خالی،
کچھ نہ کچھ قوت تو ہے نا. یہاں کہیں گے نہیں جی مخلوق کی قوت جو مخلوق کے لائق ہے اور خالق کی قوت جو خالق کے لائق ہے. تو یدن میں یہ کہہ دو, وہاں یہ کہتے ہوئے کیا بہت آتی. جو بات تم نے معنی کر کے تعویل کر کے جو بات تم نے قوت کے بارے میں کہی وہ بات یدن میں کہہ دو. گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قوت مخلوق میں ہے. اگر خالق میں بھی قوت ہے مخلوق میں بھی تشبیہ تو بن رہی. لہذا عافیت کا راستہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو بھی وارد ہیں ان پر ایمان لاؤ معنی ظاہر کے ساتھ, کسی تعویل کے بغیر, کسی انکار اور نفی کے بغیر, اور اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دو. جب کیفیت اللہ کے سپرد کر دی تو تشبیہ کا بت خود بخود ٹوٹ گیا. تشبیہ کا شابہ ہی نہیں. تشبیہ تب آئے گی جب کیفیت بیان کرو گے. کیفیت کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی خبر دی, صفات کی کیفیت کی خبر نہیں دی ہے. جو خبر دی ہے اس پر ایمان لے آؤ, اور جہاں خاموشی اختیار کی اس پر خاموشی اختیار کرو اور اس کو اللہ کے سپرد کر دو. کتنا آسان اور عافیت کا راستہ ہے. اور ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اگر ہاتھ کا یدن کا معنی قدرت ہے تو پھر کیا معنی اللہ کی دو قدرتیں ہیں بس, اس کی دو قدرتیں ہیں بس, پھر کیا معنی کرو گے؟ یدن بھی ثابت ہے, اصابع بھی ثابت, اللہ کی انگلیاں. اب کرو تعبیر. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن. سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرح چاہے پھیر دے. اور نصوص سے اللہ تعالیٰ کے پورے ثابت ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث, رات میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا احسن صورت. اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی, یہ ملأ اعلی فرشتوں کی ہائی جماعت کسی بات میں جھگڑ رہی ہے, بحث کر رہی ہے, بتاؤ وہ کیا بات. عرض کیا کہ میں نہیں جانتا, میں غیب نہیں جانتا, نہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں نہ ان کو سن رہا ہوں. تو حدیث میں کیا الفاظ, اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا, حتی وجدت برد انامل فی صدری, میں نے اللہ کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. پورے بھی ثابت. اب کرو تعویل. یدن کی تعویل آپ نے کر دی قدرت, انگلیاں ثابت ہیں, پورے ثابت ہیں, تمام صفات حق ہیں. ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں. ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں. انگلیاں کیسی ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں. ہماری جیسی ہیں؟ نہیں. پورے کیسے ہیں؟ جیسے اس کے شان نشان ہیں. ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں. تو تشبیہ تو ہے ہی نہیں. لہذا تعویل کا بت خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. وقالت یہود ید اللہ مغلولہ, یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا, اللہ خرچ نہیں کرتا. جیسے وہ ان اللہ فقیر نحن اغنیاء, اللہ ہم سے کہتا ہے مال خرچ کرو, ہم سے کہتا ہے مال خرچ کرو. من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں, من اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے, اللہ خبر دے رہا, اور واقعی بندھے ہوئے. دنیا میں سب سے کنجوس اور بخیل قوم یہودی, ابخل الناس یہودی. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, جو بات انہوں نے کی اس پر لعنت کے مستحق ہیں. بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ اور فراخ ہیں. کشادہ اور بڑی سخاوت سے خرچ کرنے والا, خزانے خرچ کرنے والا. تو اس کے ہاتھ دونوں فراخ ہیں. ينفق كيف يشاء, جیسے چاہے خرچ کرے, وہ اس کی حکمت ہے, حکمت بالغہ. جیسے چاہے خرچ کرے, مگر اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے. یہاں بھی یداہ, اس کے دو ہاتھ ثابت. اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. وکلتا یدیہ یمین, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اس کے علماء نے دو معنی بیان کیے. ایک تو یہ کہ واقعی دائیں ہیں, کیونکہ دائیں چیز اشرف ہوتی, زیادہ بابرکت اور معزز ہوتی, تو واقعی میں دونوں ہاتھ دائیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا ایک معنی کیا ہے, اور معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. معنی دایاں ہاتھ زیادہ قوی ہوتا ہے بائیں ہاتھ سے, دائیں ہاتھ کی طاقت زیادہ ہوتی اور بائیں ہاتھ کی کم ہوتی.
تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے ایک ہاتھ کی طاقت زیادہ ایک ہاتھ کی کم ہو، بلکہ باعتبار طاقت کے باعتبار قوت کے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں جیسے ہیں اور دونوں کی قوت مساوی. واللہ تعالی عالم. کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یعنی دائیں اور بائیں دونوں کا ذکر، گو اس کی سند پر علماء کو کلام ہے کچھ جو صحیح بخاری کی سند کا مقابلہ نہیں کر پاتی، لیکن بہرحال یہ معنی بھی درست ہے. واللہ تعالی عالم. تو صفت ید کا اس بات ہو رہا ہے اور صفت وجہ کا اس بات ہو رہا ہے. جی